فرمائے دیجیے گا، ہاؤس آف کارڈز کی طرح آپ کی جماعت کے لوگ گر رہے ہیں. ابھی انکشاف کیا ہے محمود مولوی صاحب نے کہ 2 اور بڑی شخصیات عنقریب شامل ہونے والی ہیں ان کی جماعت میں، اور وہ کابینہ لیول کے سارے لوگ ہیں. اگلی کوئی پریس کانفرنس یا بڑا اعلان آپ کی طرف سے تو متوقع نہیں ہے بابر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو. میں 2 باتیں جو آبجیکٹو ہیں میں ان کی طرف جاتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو سائفر ہے یہ سب سے بوگس کیس ہے، نمبر 1. دوسرا یہ ہے کہ اس کے 3 ورژن ہیں جو سرکار کے اپنے ہیں. پہلا ورژن مریم نواز نے دیا، اس نے کہ سائفر چوری کر کے عمران خان لے گئے، بنی گالا پہ ہم چھاپا مار کے اس کو برآمد کرائیں گے. اس کی تردید کرتے ہوئے جو اس وقت ان کے انٹیریئر منسٹر ہیں ان کا بیان ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سائفر گم کوئی نہیں ہوا اور وہ محفوظ ہے. اب ان کا جو عدالت کے اندر موقف ہے وہ بھی ڈائیکاٹمی کا شکار ہے. ایک موقف یہ ہے کہ سائفر موجود ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا. دوسرا یہ ہے کہ عدالت نے ان سے پوچھا ہے سماعت کے دوران کہ کوئی کاپی کسی جگہ پہ موجود ہے. اگر کیس پراپرٹی ہی وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں دکھانا چاہتے تو وہ کیا ہے وہ جو گم ہو گیا تھا. اگر وہ کوئی فائل نہیں دکھانا چاہتے موفا کی تو وہ کیا تھی جو گم ہو گئی تھی. اور اگر وہ کوئی پروف نہیں لا سکتے اس اوریجن سے جو موفا ہے تو پھر باقی ساری کہانی اور سارا جتنا بھی ہاؤس آف کارڈ ہے وہ زمین کے اوپر گرتا ہے. ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اعظم خان کی اسٹیٹمنٹ کے اوپر یہ سارا کیس کھڑا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بیان ہے 164 کا جو بدنام زمانہ ترین ایک فیصلہ ہوا ہے 164 کے بیان کے اوپر. وہ 4 لوگ تھے جن کے 164 کے بیان کرائے گئے تھے. یہ شہید قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کا کیس تھا، لیکن ان 4 کو پہلے پھانسی دی گئی اس لیے کہ دفعہ 337 ہے جو آج بھی موجود ہے اور پھر شہادت بھی. چلو سر، آپ کے دلائل سے تو لگ رہا ہے آپ یہ کیس جیت جائیں گے، وہ تو اب عدالت نے فیصلہ کرنا ہے. مگر میں ایک جملہ کہہ لوں پھر میں دوسرا سوال آپ کا لیتا ہوں. اس کی جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ 337 میں لکھا ہوا ہے، یہ آپ گوگل کر کے دیکھ لیں، کہ جو شخص وعدہ معاف گواہ بنے گا وہ ٹرائل مقدمے کا مکمل ہونے تک جیل میں رہے گا. یہ تو جس دن بھی جا کے کھڑا ہوگا یہ گواہ تو یہ گواہ تو اڑ جائے گا. اس کے علاوہ ایویڈنس کیا ہے ان کے پاس؟ دس از 1. اچھا، پھر جو اس کا دوسرا پہلو ہے، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ زور زبردستی کے آگے کون کون جھکا ہے اور کون کون جھکے گا اور کس میرے یہ لفظ نہیں تھے بابر اعوان صاحب، انکاؤنٹر کیا گیا ہے. میرے کہہ لیجئے آپ کے کس کے ساتھ وہ جو ایک انکاؤنٹر کیا گیا ہے، پولیس والا انکاؤنٹر نہ صحیح، اس سیاسی کیریئر والا انکاؤنٹر جو کیا گیا ہے. جو لوگ کھڑے ہیں وہ نہیں جا رہے انشاءاللہ العزیز، اور کوئی بھی نہیں جا رہا. اور آپ تردید کر رہے ہیں ان کے اس اہم بیان کی. وہ کہہ رہے ہیں کہ 2 اہم ترین لوگ ہم سے رابطے میں اور انکشاف. کس کے بیان کی؟ سر ابھی محمود مولوی صاحب سینئر رہنما صدر ہیں سندھ کے استحکام پاکستان پارٹی کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی میں نہ ان کو جانتا ہوں، نہ کبھی ملا ہوں، اور نہ ہی کبھی ان کو میں نے دیکھا ہے. اور نہ آپ فاروق حبیب کو تو جانتے ہیں نا، عثمان ڈار کو بھی جانتے ہیں، ان کی پارٹی کہیں پہ میں نے پنجاب میں دیکھی ہے، اور نہ ہی ان کی پارٹی کے کسی دوسرے فرد سے میں کبھی ملا ہوں. اس لیے یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ بیچارے ڈیوٹی ان کی لگتی ہے کہ بیٹھ کے آپ نے کہنا ہے، کہنے دیں ان کو جو کہتے ہیں. لیکن ان کی پبلک میں کیا سے ہے، یہ پبلک میں باہر نکلنے دیں ہمیں، ان کو پتہ لگ جائے گا کون کہاں پہ کھڑا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ تردید کر رہے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ابھی اور پی ٹی آئی کی کوئی اور 2 اہم شخصیات جو ہیں ابھی آئی پی پی میں شمولیت اختیار نہیں کرنے جا رہی. دیکھیے، جو اغوا برائے بیان یا اغوا برائے آج سے شمولیت ہے وہ تو اور بات ہوئی. ادروائز لوگ پی ٹی آئی میں آپ کیوں 15-20 لوگوں کو پی ٹی آئی سمجھتی ہیں؟ پی ٹی آئی کروڑوں لوگوں کا نام ہے، کروڑوں لوگ پی ٹی آئی. سر اب پی ٹی آئی میں پیچھے کون سا بڑا نام رہ جائے گا کہ جو پی ٹی آئی کا نظریہ، موقف، آئیڈیالوجی جو ہے اس کو بھرپور طریقے سے آگے کر سکے؟ یہ تو بہت بڑے بڑے نام، اور جو کلوز سرکل تھا سابق وزیر اعظم کا وہ آ کے ایسے گواہ دے رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں ہم بادام آگ گواہ بننے کو بھی تیار ہیں، عدالت میں جا کے بیان دینے کو تیار ہیں. یور اے لائر یور سیلف. جب کوئی آئے گا تو دیکھ لیں گے کسی کے کہنے پہ کیا ہوتا ہے. جب کوئی بیان ریکارڈ کرا کے عدالت میں کھڑا ہوگا تو وہ بیان ٹی وی والا نہیں ہے جہاں پہ اپنی مرضی کے 2 رپورٹر بٹھا کے کوئی بیان دے سکتا ہے. عدالت میں تو وکیل ہوتے ہیں، پھر وہ ذرا بھی کرتے ہیں. لیکن میں اس بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا. بیسیکلی یہ کیس ہے سیاست سے دور رکھنے کے لیے جو بنائے گئے کیسز، ان میں سے ایک کیس ہے اور وہ 200 کے قریب کیس ہیں. آئی ڈو ناٹ ہیو دی ایگزیکٹ فیگر، لیکن وہ 200 کے قریب آپ ان کو کہہ لیجیے گا. یہ سارے بنانے کے بعد یہ بتائیے کہ پیپلز پارٹی اور جو مسلم لیگ نون ہے اور جو پی ڈی ایم ہے اور جو مولانا ہے،
ان سب کو اور جو ANP ہے ان سب کو جلسے کرنے کی اجازت ہے. اگر اتنا ہی کمزور ہو گیا, اگر اتنا ہی قاسم کا ابا اکیلا رہ گیا, اگر اتنی ان کے کہنے کے مطابق پارٹی کمزور ہو گئی ہے تو ایک ہو جائے پھر جلسہ. میں آپ کے چینل کے توسط سے میں درخواست کرتا ہوں مجھے جلسے کی اجازت دیں اسلام آباد میں. میں یہاں پہ شہری ہوں, مجھے جلسے کی اجازت دیں. لاہور میں ہمیں دیں, لبرٹی نہیں دیتے. جو ہم نے مانگا ہے ہمیں 2 گراؤنڈ میں سے 1 گراؤنڈ دے دیں. ہم نے کراچی میں مانگا ہوا ہے ہمارے لوگوں نے کہ ملینیل مال کے پاس کسی جگہ کراچی کا, آئی ڈو ناٹ نو دی لوکیشن, وہاں پہ ان کو جلسے کی آپ اجازت دے دیں. آپ پشاور شہر میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں دیتے, آپ ہمیں ایبٹ آباد میں جلسے کی اجازت دے دیں. یہ باتیں میں نے آپ کو نہیں کہیں پہلی دفعہ, یہ باتیں جب پولیٹیکل پارٹیز اگلا بڑا جلسہ تو اب نواز شریف صاحب کریں گے اور وہ بھی مینار پاکستان سے.